Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عزیزان محترم، ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 35 آپ کے سامنے بیان کیا. آیت نمبر 35 کے اندر یہ بات وضاحت کر دی گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہ جاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس کے اوپر وضاحت کی تھی کون سا درخت تھا، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب تو شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کو جنت سے نکلوانے کے لیے، کیونکہ شیطان نے خود ہی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو شیطان نے یہ اہم فیصلہ کیا تھا کہ میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو ہر حال میں جو ہے نا ان کا میں دشمن ہوں. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پر شیطان نے ان کو بہکا کر انہا فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کہ شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں جو ہے نا ایک جگہ بنائی ہے، تو آپ وقت مقرر تک شیطان بھی زمین پہ ہوگا اور وقت مقرر تک انسان بھی. تو بھئی یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا کر ان کو جو ہے نا وہاں سے نکلوا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب ایک خاص درخت سے روکنے کا حکم دیا، لیکن یہ ایک امتحان کی صورت میں تھا. یہ ایک امتحان تھا کہ اس سے نہ کھانا، تو اگر کھا لیا تو آپ کو نکلوا دوں گا. اگر امتحان لیا جا رہا ہے کہ انسان خود کو اس بات سے جو ہے نا بچا سکتا ہے کہ نہیں بچا سکتا. لیکن ابن ابی حاتم کے حدیث میں ہے کہ درخت کا پھل چکھتے ہی، جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا کہ آپ کو اس درخت سے کھانا نہیں ہے، اس کے قریب جانا نہیں ہے، فرمایا اس درخت کو چکھتے ہی جنتی لباس جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ سارا اتر گیا، اور اپنے ننگا خود کو دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. لیکن چونکہ قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے تھے اور ایک درخت میں اٹک گئے، درخت بڑے تھے اور قد بھی آدم علیہ السلام کا بڑا تھا، ادھر ادھر بھاگنے کی وجہ سے بال بھی بڑے تھے، تو ایک درخت میں جو ہے وہ اٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں الہی، میں تو شرمندگی سے بھاگ رہا ہوں، منہ چھپانے کے لیے بھاگ رہا ہوں. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، میرے پاس میرے نافرمان نہیں رہ سکتے. اگر اتنی مخلوق تم میں پیدا کروں کہ زمین بھی بھر جائے اور پھر وہ میرے نافرمانی کرے تو یقیناً میں اسے بھی نافرمانوں کے گھر میں پہنچا دوں. یہ روایت تو غریب ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اب ہم نے آخر میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رہنے کا کہا کہ جنت میں رہو. اب کتنا وقت رہا اس کے اوپر علماء اکرام نے، صحابہ اکرام کی جو ہے نا روایتیں بیان کی ہیں. حضرت ابن عباس سے جو بات مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جو وقت ہے اتنا ہی وقت جنت میں رہے. لیکن حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی، یعنی کہ ایک جو وقت تھا وہ وقت کا عمر 130 سال اس وقت کا عمر تھا. حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90 یا 10ویں ساعت میں
حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج جنت سے ہوا، اور ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ لیکن حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا تو ہندوستان میں اتارا۔ اللہ نے جب جنت سے اس کو نکال دیا، جس جگہ پہ گئے حضرت آدم علیہ السلام جا کے ہند میں اترے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حجر اسود جو کہ پیوست ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، وہ بھی جو ہے نا زمین پہ آیا۔ جنتی درخت کے پتے جو ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے، جو آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، وہ خوشبودار درخت جو آدم علیہ السلام جنت سے اپنے جسم کو ڈھانپ کے آئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، اور مائی جو ہماری دادی ہوا ہے وہ جدہ میں اتری۔ جو آج جو جدہ ہے وہ جدہ کہلاتی ہے، کیونکہ وہیں پہ حضرت بی بی ہوا اتری، اور عربی میں جدہ دادی کو ہی بولتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہند کے شہر دہنا میں حضرت آدم علیہ السلام اترے۔ ہند کا ایک شہر ہے، ہندوستان کا ایک شہر ہے دہنا، وہاں پہ اترے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے۔ حضرت حسن بصری کا میں نے روایت بیان کیا کہ حضرت آدم ہند میں اور بی بی ہوا جدہ میں اتری، اور ابلیس سے بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر تسمیحسان میں پھیلا گیا، اور سانپ اصفہان میں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت بی بی ہوا کو، شیطان کو اور سانپ کو، یہ چار چیزوں کو زمین پہ اتارا تھا۔ کیونکہ شیطان، بس اسے غریب روایت ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں ہی چلا گیا، اور سانپ جنت میں گھسا۔ شیطان کو تو فرشتے گھسنے نہ دے رہے تھے، تو سانپ کے ذریعے سے سانپ کے منہ میں شیطان گھسا، اور سانپ اندر گھسا جنت میں، اور شیطان باہر نکلا، انسانی شکل اختیار کر کے ان کو بہکا دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو پھر حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر، اور حضرت ہوا جو بی بی ہوا تھی وہ مروہ پر اترے۔ اترتے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا، آسمان سے اترا، انگلیاں ہیں، حسرت کی نگاہ سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام صفتیں سکھا دیں، پھولوں کو داخل کیے گئے، اسی دن نکالے گئے، تو فرمایا کہ تمام چیزیں، بھائی کس طرح سے دانا جو ہے نا بویا جائے گا، کس طرح سے کاٹا جائے گا، کس طرح سے اس کے اندر جو ہے نا فصل بوئی جائے گی، کس طرح سے کاٹی جائے گی، تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجوہات مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اول یہ تو سوچنا چاہیے ذرا سی لغزش پر آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی، تھوڑی سی غلطی پر۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ آدم علیہ السلام نے چھوٹی سی غلطی کی اور اس کو جنت سے نکالا گیا، اور تم بڑے بڑے گناہ کر کے اور جنت کے طالب ہو اور جنت کی جو ہے خیال کرتے ہو۔ اگر کوئی محترم اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے، ابلیس جو ہے نا راندہ درگاہ ہو چکا تھا، تو پھر وہاں کیسے پہنچا؟ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں۔ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، جو میں نے بیان کیا۔ اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا، بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ کے دل میں ڈال دیا، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، خناس جو شیطان ہوتے ہیں وہ دور دور سے دل میں جو ہے نا وہ بہکانے کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ تو اور بعض نے کہا زمین ہی سے وسوسہ اس کے دل میں ڈالا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر قرطبی میں بیان کرتے ہیں کہ سانپوں کے بارے میں
اور ان کے مار ڈالے کے حکم سے متعلقین حدیثیں بھی تحریر کی ہیں جو بہت مفید اور باموقع ہیں، تو انشاءاللہ وقت رہا اس کے اوپر اور وضاحت کریں گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔